يملكون منه خطابا. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. يوم يقوم الروح والملائكة صفا والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. إن
يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر ألم يجدك يتيما
وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم لا وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب
العالمين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العلي العظيم. وصدق الرسول النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم نور قلوبنا بالقرآن، وزين أخلاقنا بالقرآن، واشف مرضانا بالقرآن، وارحم موتانا بالقرآن، وارحم شهداءنا بالقرآن، وأدخل في الجنة بالقرآن. اللهم عجل في فرجنا مولانا صاحب العصر والزمان بالقرآن. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا، وفي القبر مونسا وأنيسا، وفي القيامة شافعا وشفيعا، ومن الجنة رفيقا وشفيقا، ومن الصراط نورا ودليلا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. تابع بيننا وبينهم بالخيرات، إنك مجيب الدعوات، إنك قاضي الحاجات، إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين. هدية مكولي تلاوات على قرآنك حمد محمد أنجم الدين بروي حمي أولياء الأنبياء إمام معصومين، بخصوص عن بوات الجامع هذا بخصوص المغرب مغفورك
مجلس به یادشان برگزار شده است. به برکت رحم الله من قرأ الفاتحه و الاخلاص و الصلوات. ایک صلوات صلی اللہ محمد وعلی محمد. جو جوان ہیں اور درمیانی عمر کے یہاں درمیان میں آ جائیں، جو بزرگ ہیں بوڑھے ہیں وہ دیوار کے ساتھ رہیں، سلوات پڑھیں بلند آواز سے، اور جو پیچھے ہیں وہ بھی آگے آ جائیں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا يؤسی نعمه العادون ولا يؤدی حقه المجتہدون الذی لیس لصفته حد معدود ولا نعت موجود ولا اجل ممدود الذي فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين والقاسم مصطفى. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى عطرته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق وأصدق الصادقين. قل إن الموت الذي تفرون منه إنهم ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد. سب سے پہلے ہم جس مرحومہ مغفورہ کے لیے یہ مجلس کا انعقاد ہوا ہے ان کی ایصال ثواب کے لیے الفاتحہ مع الاخلاص والصلوات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. یا اللہ سورہ فاتحہ کا اس قرآن کی تلاوت کا اس مجلس کے سوال زوجہ محترمہ سید امجد شاہ صاحب کو پہنچا، ان قبر کو منور فرما، ان کے درجات کو بلند فرما. یا اللہ راجہ صاحب کے برادر محترم دنیا سے چل بسے ہیں، ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما. اللہم صلی اللہ. خداوند تعالیٰ کا قرآن میں ارشاد ہوتا ہے ان الموت الذی تفرون منہ انہ ملاقیکم ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ. یہ موت جس سے تم فرار کرتے ہو، بھاگتے ہو، ڈرتے ہو، یہ تم سے ملاقات کرے گی
دنیا میں ہر آدمی نے مرنا ہے، کوئی آدمی استثناء نہیں۔ جتنے افراد دنیا میں آتے ہیں اتنے ہی یا اس سے کم و بیش دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ کوئی آدمی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس نے ہمیشہ کے لیے رہنا۔ بڑے بڑے بچانے والے جن میں ڈاکٹر، مختلف حضرات جن لوگوں کو موت کے منہ سے بچاتے ہیں، وہ ایک دن خود مجبور ہوتے ہیں کہ موت کے سامنے گھٹنے ٹیکیں۔ جب ہمیں پتہ ہے کہ موت یقینی ہے، اس سے چارہ نہیں، اس سے چھٹکارا نہیں، اس سے کوئی بھاگ نہیں سکتا، اس سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا، تو آپ دیکھنا کہ موت کے بعد کیا ہونا، اس کے لیے تیاری ہونی چاہیے۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں قلت الزاد و بعد السفر، تمہارے پاس سامان سفر کم ہے، سفر طولانی ہے۔ بڑی پیاری مثال دی ہے، موت سفر ہے، لیکن دنیاوی سفر اور اس میں فرق ہے۔ دنیاوی سفر آپ اختیار سے کرتے ہیں، ارادے سے کرتے ہیں، وقت معلوم ہوتا ہے، اس کا ابتدائی پوائنٹ بھی معلوم ہوتا ہے، انتہائی پوائنٹ بھی معلوم ہوتا ہے، اس کی ڈیوریشن آپ کو پتہ ہوتی ہے، اس کا سمے آپ کو پتہ ہوتا ہے، اس کا ٹائم آپ کو پتہ ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ اس کے لیے تیاری کرتے ہیں۔ سفر پر جانا ہو تو مہینوں پہلے اس کی مکمل تیاری کی جاتی ہے، کہیں کوئی ڈاکومنٹ نہ رہ جائے، وقت پر پہنچیں، کہیں دیر نہ ہو جائے، کوئی سامان نہ رہ جائے، کوئی ضروری لوازمات جو سفر میں ہمیں چاہیے وہ کہیں رہ نہ جائے، بلکہ خود اپنی جو فکر، سوچ، سمجھ ہوتی ہے اس پہ اکتفا نہیں کیا جاتا۔ گھر والوں کو کہا جاتا ہے کہ آپ نے میرے لیے یہ چیز تیار کرنی ہے، میرے لیے سامان اس طرح تیار کرنا ہے، میرے لیے فلاں چیز آپ نے رکھنی ہے، یہ چیز مجھے سفر میں ضرورت آ سکتی ہے، اس چیز کی مجھے اشد ضرورت آ سکتی ہے۔ اور جو لوگ میڈیسن استعمال کر رہے ہیں وہ سب سے پہلے ان کی ترتیب رکھتے ہیں، دوسری جو خاص چیزیں کوئی استعمال کرتا ہے اس کی ترتیب اس سے رکھتا ہے۔ حالانکہ یہ سفر عارضی ہوتا ہے، کم ہوتا ہے، کوئی دنیا میں ایسی چیز نہیں ہے جو آپ کو یہاں مل رہی ہو کہیں اور نہ مل رہی، پھر بھی آپ تیاری کرتے ہیں، مکمل تیاری کرتے ہیں، پھر لوگوں سے جانکاری لیتے ہیں۔ اگر نیا سفر ہو، پہلے دفعہ سفر ہو، لوگوں سے جانکاری لیتے ہیں، پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں، میں فلاں ملک کی طرف جا رہا ہوں، وہاں کون سی مشکلات ہو سکتی ہیں، میں نے ٹیکسی کس طرح لینی ہے، میں نے ہوٹل تک کس طرح پہنچا ہے، میں نے حلال کھانے کا انتظام وہاں کس طرح کرنا ہے۔ حالانکہ یہ سفر سارے عارضی ہیں، اس میں ہر چیز متبادل الٹرنیٹو ہے، اس میں مجبوری نہیں ہے، کہیں کلوز اینڈ نہیں ہے کہ آپ بھوک سے مر جائیں گے، آپ کو ٹوتھ پیسٹ وہاں نہیں ملے گا، برش آپ کو نہیں ملے گا، تولیہ وہاں آپ کو نہیں ملے گا، سماعتات نہیں ہوتا، پھر بھی مکمل تیاری کریں۔ لیکن دنیا سے آخرت کا جو سفر ہے نا، اس کی تیاری آپ نے پہلے یہاں کرنی ہے، وہاں کچھ بندوبست نہیں ہو سکتا۔ یہ نہیں ہے کہ اعمال یہاں پر نہیں کریں گے تو وہاں متبادل کوئی آپ کے لیے بندوبست ہو جائے گا، عارضی کوئی بندوبست ہو جائے گا، ایسا معاملہ نہیں، یہیں پر آپ نے سب کچھ تیار کیا۔ اور اس سفر میں کچھ چیزیں ضروری ہیں، کچھ چیزیں آپ نے چھوڑنی ہیں۔ جس طرح ہوتا ہے نا ایئرپورٹ پر کچھ چیزیں آپ کے لیے ضروری ہوتی ہے، پاسپورٹ کو ہونا ضروری ہے، اگر ویزے کی ضرورت ہے اس کو ہونا ضروری ہے، آپ کے پاس جمع پونجی کو ہونا ضروری ہے، بورڈنگ کارڈ کا ہونا ضروری ہے، لیکن وہاں ایک لسٹ لگی ہوتی ہے کہ یہ چیزیں آپ اندر نہیں لے جا سکتے، لیکوڈ اس مقدار سے زیادہ آپ نہیں لے جا سکتے، اسلحہ وہاں آپ نہیں لے جا سکتے، فلاں قسم کی لیکوڈ آپ کے لیے منع ہے۔ یہ جو آخرت کا سفر ہے اس میں بھی کچھ چیزیں ضروری ہیں، اگر نہیں ہوں گی تو سفر طے نہیں ہوگا۔ کون سی چیزیں ضروری ہیں؟ قرآن کی تلاوت ضروری ہے، خود تلاوت کریں، بچوں کو سکھائیں، قرآن کی تعلیم دیں بچوں کو۔ آج آپ کسی کے لیے تلاوت کریں گے، کل آپ کے لیے تلاوت کریں گے، بچے قرآن پڑھنا جانیں گے تو تب آپ کے لیے تلاوت کریں گے، تب اہتمام کریں گے، تب ان کے پاس اہمیت ہوگی۔ لیکن اگر بچوں کو قرآن کی تلاوت آتی نا تو اس میں قصوروار کون ہے؟ میں اور آپ ہیں۔ بچوں کی تعلیم کی طرف توجہ دے رہے ہیں، بچوں کے اچھے لباس کی طرف توجہ دے رہے ہیں، ان کی سواری اچھی ہونی چاہیے، ان کو کھانا اچھا ملنا چاہیے، ان کو کوئی دنیاوی لحاظ سے ٹینشن نہیں ہونی چاہیے۔ جب ایسا انتظام ہم کر رہے ہیں تو بچوں کے قرآن کی تعلیم کا انتظام بھی ہونا چاہیے۔
پھر سفر میں اور کون سی چیز کام دے گی؟ نماز آپ کو کام دے گی، آپ کے لیے سہارا بنے گی، آپ کے لیے آسرا بنے گی، آپ کی پریشانیوں کو دور کرے گی، آپ کی ٹینشن کو دور کرے گی نماز۔ دنیا میں بھی آپ کو فائدے دے گی، آخرت میں آپ خود آپ ماشاءاللہ پڑھتے ہیں ساری نماز، لیکن اسی نماز کی ترغیب بچوں کو بھی دیں۔ جس طرح بچوں کو آپ وقت پر سونا سکھاتے ہیں، سونے سے پہلے دانت صاف کرنا سکھاتے ہیں، وقت پر اٹھنا انہیں سکھاتے ہیں، نہانا انہیں سکھاتے ہیں، صاف ستھرا رہنا انہیں سکھاتے ہیں، تو قرآن کی تعلیم بھی انہیں سکھائیں۔ دو چیزیں پیغمبر نے چھوڑی ہیں آپ لوگوں کے لیے، کتنے کریم پیغمبر تھے، جاتے ہوئے آپ کے لیے انتظام کرتے ہیں، قرآن و اہل بیت، تاکہ میرے امتی، میرے چاہنے والے پریشان نہ ہو، ٹینشن کا شکار نہ ہو۔ جی نسخے دو کو دے کر دے گئے ہیں، دو سکرپٹ آپ کو دے رہے ہیں، قرآن و اہل بیت۔ خود بھی ان سے لگاؤ رکھیں، بچوں کو بھی سکھائیں۔ اور اہل بیت کے گھر پر بچے جو آ جائیں گے وہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے، کبھی غلطی پر نہیں ہو سکتے، کوئی خطا سے نہیں ہو سکتے، لیکن بشرطے کہ آئیں اہل بیت کے دروازے میں، بشرطے کہ آئیں امام بارگاہ میں، امام حسین کے گھر میں آئیں۔ جہاں جو بچہ آ جائے گا نا، بی بی فاطمہ زہرا کی نگاہ اس پر پڑ جائے گی، اور جس پر بی بی کی نگاہ پڑ گئی اس کی دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی، لیکن بشرطے کہ آپ آئیں۔ بس میں عرض کر رہا تھا کہ سفر میں آپ نے کیا لے جانا؟ قرآن آپ کو چاہیے، نماز آپ کو چاہیے، واجبات آپ کو چاہیے، خمس کی ادائیگی آپ کو چاہیے۔ آپ اپنے لیے سارا کا انتظام کرتے ہیں، اپنے حقوق حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اہل بیت کا اگر حق ادا نہیں کریں گے تو آپ نے گویا کوئی حق ادا نہیں کیا۔ خمس اہل بیت کا حق ہے، یہ آپ نے دینا ہے، بلکہ خوش قسمت ہے کہ اہل بیت آپ سے قبول کر رہے ہیں، ورنہ اہل بیت کو آپ کو پیسوں کی، آپ کے مال کی، آپ کی پراپرٹی کی ضرورت نہیں ہے۔ اہل بیت اگر چاہتے ہیں نا تو اس لیے کہ آپ کا بھلا ہو، جس طرح حور کے لیے اہل بیت نے چاہا، جی جس طرح حبیب ابن مظاہر کے لیے چاہا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر حبیب ابن مظاہر میدان میں نہ آتے تو جنگ میں تو کوئی فرق نہیں آنا، جی حور اگر نہ آتے تو آئے شہادتیں لیٹ ہو جاتی؟ نہیں۔ کس لیے امام حسین نے بلایا؟ کہ محبت کرتے تھے، چاہتے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ میں چلا جاؤں، میرا حبیب میرے ساتھ جنت میں نہ ہو، کہ ایسا نہ ہو کہ میں چلا جاؤں جنت میں اور میرا حور میرے ساتھ نہ ہو۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، امام حسین نے ایک رات کی مہلت مانگی، جی کیا امام حسین مزید فوج اکٹھا کرنا چاہتے؟ کوئی پلان تھا امام کے پاس؟ نہیں، چاہتا تھے کہ یہ جو لشکر سامنے کھڑا ہے نا، اس کے لیے اتمام حجت ہو جائے، کل قیامت کو یہ نہ کہ لشکر کہ نواز رسول نے تو مہلت نہیں دی، ایک رات مزید ٹھہر جاتے تو ہم آ جاتے۔ کہتے ہیں کہ صبح کی اذان سے پہلے غازی عباس نے دیکھا کہ امام حسین کے خیمے کے پیچھے دو آدمی کھڑے، بے چین ہو گئے، وہ میرے ہوتے ہوئے حسین کے خیمے کے قریب آ جائیں، آگے بڑھے، پوچھو کون؟ کہنے لگے کہ ہم نے امام حسین کے قرآن کی تلاوت کی آواز سنی ہے، متاثر ہو گئے، امام کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ کہا ملنا چاہتے ہو؟ کہا ملنا چاہتے ہیں، امام کی فوج میں آنا چاہتے ہیں، توبہ کرنا چاہتے ہیں، استغفار کرنا چاہتے ہیں۔ غازی نے کہا ملنا چاہتے ہیں، لیکن میں ہوں یہاں پر نگہبان، میرے اصولوں پر چلنا پڑے۔ کیا اصول؟ کہا اپنے جوتے اتار دو اور تلواریں میرے حوالے کر دو۔ کہا کیوں؟ کہا ایسا نہ ہو تمہاری تلواروں کی آوازوں سے حسین کے بچے جاگ اٹھیں اور میرے ہوتے ہوئے حسین کے بچے گھبرا جائیں، یہ ہو نہیں سکتا۔ بس میں عرض کر رہا تھا کہ اہل بیت آپ کس گھر میں بلاتے ہیں تو اہل بیت کو ضرورت نہیں ہے، آپ کو ضرورت ہے، آپ سے محبت کرتے ہیں کہ آپ کو اپنے گھر میں بلاتے ہیں۔ اب آپ کو جب بلا لیا اہل بیت نے، آپ کو دعوت دے دیے، اتمام حجت کر دیے، اب آپ کو چاہیے کہ مزید آگے بڑھے، اس گھر میں آ کر کچھ حاصل کریں، خود بھی حاصل کریں اور بچوں بھی۔ میں عرض کر رہا تھا کہ اس سفر میں کچھ سامان چاہیے، اور سفر میں کچھ چیزیں منع ہوتی ہیں، ساتھ میں لے جاتے ہیں، اور جب تک ہوگی پریشانی ہوتی ہے۔ یہ بھی دنیا سے آخرت کا سفر ہے۔
میں آپ کو آسان سی مثال کے ذریعے عرض کرتا ہوں. آپ سفر کر رہے ہیں گاڑی میں، آپ کے پاس لائسنس نہیں ہے، اول سے آخر تک پریشان ہیں. گاڑی چلا سکتے ہیں، لائسنس نہیں ہے، آپ پریشان ہوں گے. کسی بھی جگہ کہیں کسی وقت بھی آپ کو پولیس روک سکتی ہے. بس دنیا سے آخرت کا سفر ہے، اس میں بھی آپ کو لائسنس چاہیے. یہ کون سا لائسنس؟ علی کی محبت کا لائسنس چاہیے آپ کو. کتنی نمازیں آپ کو نہ آتی ہوں، کتنے روزے آپ نے رکھے ہوں، سب کو بجا رہے ہو، لیکن علی کی محبت کا لائسنس نہیں ہے. یہ سفر مشکل رہے گا، کہیں آپ کو روکا جا سکتا ہے، کہیں آپ کے لیے جرمانہ ہو سکتا ہے، کہیں آپ کی گاڑی بند ہو سکتی ہے. یہ اور آپ سفر میں جا رہے ہیں، لائسنس بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن آپ کی ساتھ والی سیٹ پہ جو آدمی بیٹھا ہے نا، وہ کرمنل ہے. حکومت کو، پولیس کو وانٹڈ ہے، مطلوب ہے. آپ کے پاس سارا کچھ ہے، لیکن کیا ہے، اس آدمی کی وجہ سے وہ بھی پریشان ہے، آپ بھی پریشان. دنیا سے آخرت کا سفر اسی طرح ہے. اگر کوئی دوست ایسا چنا ہے نا جی جو اہل بیت سے محبت نہیں کرتا، وہ اہل بیت کا مجرم ہے. ایسا دوست چنا ہے جو اہل بیت کی سیرت پہ چلتے ہوئے نماز نہیں پڑھتا، آپ کا سب کچھ ٹھیک ہے، اس دوست کی وجہ سے آپ کو پریشانی لاحق ہوگی. یا تو دوست اپنا چنتے ہوئے اس میں دقت کریں. دوست ایسا ہونا چاہیے جو اس دنیا میں بھی کام آئے اور آخرت میں بھی کام آئے. تو امام حسین نے بتا دیا، کربلا سے کوفے کو حبیب بن مظاہر کے لیے خط لکھ کر بتا دیا کہ دوست اس طرح ہونا چاہیے. حبیب بن مظاہر کو بلایا، کہاں سے؟ کوفے سے. یہ چاہتے تھے دنیا میں بھی دوست ہو اور آخرت میں بھی دوست ہو. آپ بھی کوشش کریں ایسا آپ کا دوست ہو، پہلے تو آپ کو جنت میں لے جانے کا سبب فراہم کریں. یہ پھر دوست ایسا ہو جو یہاں پر بھی دوست ہو اور آخرت میں بھی دوست ہو. ایسا دوست ہو آپ کے دنیا سے جانے کے بعد آپ کے لیے فاتحہ پڑھے، آپ کے لیے قرآن کی تلاوت کرے، آپ کے لیے مجالس کا انتظام کرے. تو تب دوستی میں آپ کامیاب ہیں. اور دوست بنانا بھی ضروری ہے. دوست کے بغیر انسان نامکمل ہے، اس دنیا میں بھی نامکمل، آخرت میں. امیر المومنین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی عاجز الناس من عجز عن اکتساب الاخوان وعاجز منہ من ضایا ظفر بہ. سب سے کمزور آدمی ہے جو دوست نہ بنا سکے، اس سے بھی زیادہ کمزور ہوا جو بنے بنائے دوست ضائع کر دے. دوست پال کر ضائع ہو جاتے ہیں جی آپ کی بد اخلاقی کی وجہ سے، آپ کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے، آپ کی بد اخلاقی کی وجہ سے، برے وقت میں کسی کے کام نہ آنے کی وجہ سے. بس ہر وہ کام کریں جس سے لوگ آپ کے دوست بن جائیں، آپ سے محبت کریں، آپ سے پیار کریں، آپ سے لگن کا اظہار کریں. امیر المومنین بڑا پیارا جملہ کام ہے، جملہ کا قربان جاؤں امیر المومنین فرماتے ہیں، خالط الناس مخالطۃ ان متم بکو علیکم وَإِنْ عِشْتُمْ عَنُوا عَلَيْكُمْ. لوگوں سے اتنا پیار اور محبت سے، اتنا پیار سے رہو کہ تم زندہ ہو تو لوگ تمہارے ارد گرد گھومیں، اور دنیا سے چلے جاؤ تو لوگ تمہارے لیے اشک بار ہو جائیں، رونا شروع کر دیں. بس اس طرح ہونا چاہیے. وہ دوست کو اتنے پیار سے آپ رہے. میں عرض کر رہا تھا دنیا سے آخرت کا سفر ہے. آپ گاڑی میں بیٹھے، لائسنس آپ کے پاس ہے، آپ کے سائڈ پر آدمی ہے، وہ بھی اچھا شریف آدمی ہے، نیک ہے، سب کچھ ہے، لیکن آپ کی جو گاڑی کا جو پیٹرول کا میٹر ہے نا وہ خراب ہے، اور پتہ بھی نہیں راستے میں پیٹرول پمپ ہے. یہ تو اول سے آخر تک آپ پریشان رہیں گے. یعنی آپ نے حساب کتاب نہیں آپ کے پاس نا، اپنے سفر کا حساب و کتاب نہیں. دنیا سے آخرت کا سفر بھی اس طرح ہے، اگر آپ نے اس حساب و کتاب نہیں رکھا نا، نیکیوں میں اضافہ اگر نہیں کیا نا، برائیوں میں کمی نہیں کی نا، تو یہ سفر آپ کے لیے پریشانی کا سبب بنے گا، آپ کے لیے ٹینشن کا سبب بنے گا. گاڑی ہے آپ کے پاس، ڈرائیونگ لائسنس ہے، سب کچھ ہے، لیکن آپ کے پاس اپنے اعمال کا اندازہ نہیں ہے کہ کتنی نیکیاں کی ہے. آپ نے اپنے اعمال کا حساب نہیں رکھا، گناہوں کا حساب نہیں رکھا، گناہوں میں کمی لانے کی کوشش نہیں کی، اور نیکیوں میں اضافے کی کوشش نہیں کی. اس وجہ سے آپ پریشانی آپ کو لاحق ہوگی.
بس کوشش کریں اعمال بھی ٹھیک ہو، دوست بھی ٹھیک ہو، عقیدہ بھی ٹھیک ہو، یہ تاکہ یہ سفر آسانی سے آگے بڑھ سکے۔ اب قرآن کہہ رہا ہے ان الموت الذی تفرون منہ، یہ موت جس سے تم گھبراتے ہو، بھاگتے ہو، انہ ملاقیکم، یہ تمہیں آ ملے گی۔ پھر ایک اور جگہ قرآن شاد ہوتا ہے یدرککم الموت، موت تمہیں آ لے گی، پا لے گی۔ لو کنتم فی بروج مشیدہ، تم اگر بڑے بڑے محلوں میں کیوں نہ ہو نا، موت تم تک رسائی حاصل کرے، تم تک پہنچ جائے گی، موت سے تم چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتے۔ اب یہ موت جب فنا نہیں ہے، اس دنیا سے آخرت کی طرف سفر کرنا ہے، بلکہ ایک سفر ہے، ختم نہیں ہونا، پھر گھبرانا کیوں ہے موت سے؟ کیوں گھبراتے ہیں؟ کیوں ٹینشن کا شکار ہے؟ سارے فرشتوں سے محبت کرتے ہیں، اسرائیل سے سارے لوگ ڈرتے ہیں، سارے لوگ نفرت کرتے ہیں، جی اللہ کو خدا کی طرف سے معمور ہے، وہ اپنی طرف سے کوئی کام نہیں کرتا۔ اور اسرائیل کا یہ کمال ہے، وہ کسی کو پوچھتا نہیں، جی جگہ کا انتخاب آپ کے ہاتھ میں نہیں، جی ٹائم کا انتخاب آپ کے ہاتھ میں نہیں، کسی سے وہ اجازت نہیں دیتا۔ لیکن واحد ہستی ہیں، ایک واحد گھر ہے جہاں آنے کے لیے اسرائیل بھی اجازت دیتا تھا، وہ گھر ہے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ایک غلاموں کی طرح دروازہ کھٹکھٹایا کرتا تھا۔ میں عرض کروں، ایک جملہ عرض کرنا آپ کہتا ہوں، اگر آپ بھی چاہتے ہیں نا کہ اسرائیل آپ پر سختی نہ کرے، یہ وہ آپ سے اجازت دے، تو اس ہستی کے غلام بن جائیں جس سے اجازت دیتا تھا۔ اس ہستی کے غلام بن جائیں گے تو یہ آپ کو ٹینشن نہیں دے سکتا۔ بس میں عرض کرتے کہ کیوں موت سے لوگ گھبراتے ہیں، کیوں ڈرتے ہیں؟ پیغمبر نے بڑا پیارا ارشاد فرمایا، فرمانے لگے کہ اس کی دو وجہ ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ تمہیں جان پہچان نہیں ہے موت کی، موت کیا ہے، تمہیں آشنائی نہیں، جانکاری نہیں، اور تم نہیں چاہتے کہ ایک جان پہچان والی جگہ سے ایسی جگہ چلے جاؤ کہ جہاں سے متعلق تمہیں جانکاری نہیں۔ میں اس دن بھی عرض کر رہا تھا، نام لینا مناسب نہیں ہے، سویڈن میں ہوا اس طرح کہ کچھ لوگوں کو ڈپورٹ کر رہے تھے، وہ نہیں ڈپورٹ ہونا چاہتے تھے، آخر میں پولیس والوں نے بے ہوشی کے ٹیکے لگائے، ٹیکے لگا کر بے ہوش کر کے جہاز میں ڈالا، ان کے ملک میں نہ ہوش آئی۔ جی یعنی انسان کیا ہے، اچھی جگہ سے بری جگہ نہیں جانا چاہتا، لیکن دنیا کی ہر اچھی جگہ سے بری جگہ جانے کے لیے جانے کو انسان روک سکتا ہے، لیکن موت کے سامنے انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ وکیل لے کر اپنے آپ کو رکوا سکتا ہے، رشوت دے کے رکوا سکتا ہے، ڈپورٹ ہونے سے روک سکتا ہے، پیسے دے کر کے ڈپورٹ ہونے سے روک سکتا ہے، اپیل کر کے ڈپورٹ ہونے سے روک سکتا ہے، پولیس سے بھاگ کر کے ڈپورٹ ہونے سے روک سکتا ہے، لیکن موت ایسا سفر ہے جس سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ جانکاری نہیں، اس وجہ سے انسان گزرتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں نا، تو فرشتہ آیا ان کے پاس، ملک الموت، جی آپ کا ٹائم ہو گیا، جی آئیں چلیں جی، گھبرا کے پریشان ہو کے کہنے لگے کہ مینو آپ کو چاہیے تھا کہ مجھے تھوڑا پہلے اطلاع دیتے، پیغام بھیجتے، میں لنگ آنی چاہیے تھی، جی ایڈوارشن آنی چاہیے تھی، جی مجھے سنیا کہتے ہیں نا ہماری زبان میں، سنیا آنا چاہیے تھا۔ حضرت داؤد نے کہا کہ یہ کیا مسئلہ ہے جی، مجھے پہلے اطلاع ہونی چاہیے تھی، پھر میں چلا جاتا۔ تو اسرائیل نے بڑا پیارا جواب دیا، کہا بتائیں کہ آپ کی جو پھوپھی ہے وہ کہاں ہے؟ کہا فوت ہو گئی۔ کہا وہ جو فوت ہوئی ہے نا، اس کا فوت ہونا تمہارے لیے سنیا تھا، تمہارے لیے ایڈوارشن تھا۔ جی آج یہ جا رہی ہے، کل تم بھی جا سکتے ہو، اور تجھ سے زیادہ صحت مند تھی، تجھ سے زیادہ جوان تھی، تجھ سے زیادہ پیسے والی تھی۔ پھر پوچھا کہ آپ کے چچا کہاں؟ کہا وہ بھی گزشتہ 6 مہینے پہلے فوت ہو گئے۔ کہا ان کا جانا بھی آپ کے لیے سنیا تھا، ان کا جانا بھی آپ کے لیے خبر تھا، لیکن آپ نے توجہ نہیں دی۔ اب ہمارا قصور نہیں ہے، ہم نے تو آپ کو پیغام دیا تھا، یہ آپ کا قصور ہے کہ آپ نے اس کی طرف توجہ نہیں دی۔ انسان کو پیغام ملتا ہے، اس لیے مستحب ہے کہ تشییع جنازے میں شرکت کی جائے۔ وہ اس لیے نہیں ہے صرف کہ آپ اس مرحوم کے لیے فاتحہ پڑھیں، اس مرحومہ کے لیے آپ جنازہ پڑھیں، وہ آپ کے لیے عبرت ہے کہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ یہ آدمی جو کل جج تھا
بڑا پیسے والا تھا، اچھی سواری میں بیٹھتا تھا، اس کا گھر شہر کے سمندر کے کنارے تھا، لیکن قبر اس کی وہاں بنی ہے جہاں دوسروں کی قبر ہے۔ اب اس کو وہ سہولت نہیں مل رہی جو سمندر کنارے والی مل رہی تھی اپنی زندگی میں۔ اب انسان کو جو نہیں دیتا، انسان کو عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ انسان کیوں گھبراتا ہے موت سے؟ دیکھیں نا، آپ کے دو گھر ہیں، ایک میں ساری آسائشیں ہیں، سب کچھ ہے۔ آپ کو کہا جائے کہ آسائشوں والے گھر کو چھوڑ کر چھوٹے گھر میں چلے جائیں، ٹھیک ہے جی؟ آپ کو کہا جائے کہ بڑے گھر کو چھوڑ کر چھوٹے گھر میں چلے جائیں، زیادہ روشنی والے کو چھوڑ کر کم روشنی والے میں چلے جائیں، یہ جو گھر صاف ستھرا ہے، کلین ہے، فریش ہے، اس کو چھوڑ کر گندے گھر میں چلے جائیں، آپ کبھی بھی ایسا نہیں کریں گے۔ اور پیغمبر فرماتے ہیں تم نے کیا کیا؟ اس دنیا کو بنایا ہے، اس میں ہر قسم کی آشائش کا خیال رکھا ہے، آخرت کو نہیں بنایا، اور اس لیے آپ تم نہیں چاہتے ہو کہ بنے ہوئے گھر کو چھوڑ کر خراب گھر کی طرف جائے۔ حالانکہ ایسا ہونا چاہیے تھا کہ انسان اس گھر کی طرف زیادہ توجہ دیتا۔ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، آپ ایک گھر سے فلتے ہونا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، دوسرے گھر میں جانا چاہتے ہیں، تو آپ اپنے لیے آسائش کا انتظام جہاں جا رہے ہیں وہاں کریں گے یا جس کو چھوڑ رہے ہیں؟ یہ جس کو چھوڑ رہے ہیں وہاں آسائش کا انتظام نہیں کریں گے، جس میں جا رہے ہیں اس میں آسائش کا انتظام کریں گے، یہ اس میں ڈیکوریشن کا انتظام کیا جائے گا، اس میں موبل اچھے رکھیں گے، آپ صوفہ سیٹ اچھا لگائیں گے، اس میں آپ دیکھیں گے روشنی کس طرح زیادہ آ رہی ہے، کس طرح یہاں بہتر طریقے سے رہ سکتا ہے انسان، کس طرح مشکلات کے بغیر رہ سکتا ہے، اس کو آپ سوچیں گے، اس کو نہیں سوچیں گے جو اس کو چھوڑ رہے ہیں۔ یہ ہمیں یقین ہے کہ دنیا عارضی ہے، آخرت ہمیشہ کے لیے ہے، تو ہمیں اس آخرت پر زیادہ توجہ دینی چاہیے، نہ کہ دنیا کی طرف زیادہ توجہ دیں، بلکہ یہ جو گھر ہم نے لیا ہے دنیا والا، اس کو بھی سامان بنائے اس آخرت میں اچھے گھر لینے کے لیے۔ یہ سامان کب بنے گا؟ جب اس میں آپ مجلس کروائیں گے۔ یہ سامان کب بنے گا؟ جب اس میں قرآن کی تلاوت ہوگی۔ یہ سامان بنے گا آخرت کے لیے تب جب اس میں نماز پڑھی جائے گی۔ ظاہر انسان انتظام نہ کرے آخرت کرے، اس نے پریشان ہونا ہے، اس نے ٹینشن کا شکار ہونا ہے، لیکن ہم اس ٹینشن سے، اس پریشانی سے بچ سکتے ہیں۔ جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے اس کی فائل کلوز ہو جاتی ہے، یہ اس کے نامہ اعمال میں اضافہ نہیں ہو سکتا۔ نیکیاں کی ہیں، کر لی ہیں، خدا نخواستہ کسی نے کوئی غلط کام کیا، گناہ کیا تو کر لیا، اب دنیا سے چلا گیا، اس میں اضافہ نہیں ہونے والا۔ لیکن 3 ایسے کام ہیں جو دنیا میں جانے کے بعد بھی نیکیوں میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ ایک صلوات پڑھنا، کون سے 3 کام ہیں جو آپ کی دنیا سے جانے کے بعد بھی آپ کی نیکیوں میں اضافے کا سبب بن سکتے ہیں؟ ولد صالح، نیک اولاد، علم ینتفع، آپ نے کوئی علم کا انتظام کیا جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچائے، اسکول بنا دیا، مدرسہ بنا دیا جی۔ تیسرا صدقہ جاریہ، صدقہ جاریہ، یعنی ایسا جاری و ساری کام جس سے خلق اللہ، خدا کی مخلوق فائدہ اٹھا رہے ہیں، کیا وہ آپ کے نیکیوں کا سبب بن سکتا ہے۔ آپ دنیا سے چلے گئے ہیں، آپ کوئی کام نہیں کر سکتے، نماز نہیں پڑھ سکتے، روزہ نہیں رکھ سکتے، حج بجا نہیں جا سکتے، اپنے اعمال میں اضافہ نہیں کر سکتے، لیکن یہ 3 کام ابھی کیے ہیں تو اس کا فائدہ مرنے کے بعد بھی آپ کو ملے۔ یہ اس چیز سکھانے کے لیے نواسہ رسول میدان کربلا۔ امام زین العابدین سے کسی نے سوال کیا نا، کہا کہ مولا مجھے بتائیں کہ آپ کے جو بابا کے جو صحابی تھے وہ موت سے پہلے ان کی کیا پوزیشن تھی؟ بڑا پیارا جملہ کہا ہے امام نے، اب آپ کی خدمت میں اس کی عربی پڑھتے ہیں۔ لما اشتدت الامر بالحسین فی کربلا، مولا زین العابدین فرماتے ہیں جب دشمن نے گھیرے میں لے لیا، زندگی تنگ کر دی میرے بابا پر، کان الحسین و اصحابہ تشرق الوانہم، ان کے چہرے نور سے چمک رہے تھے، وتحدث جوارحہم وتسکن نفوسہم، ان کے نفسوں میں آرامش اور سکون دکھائی دے رہا تھا، وَيَقُولُونَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ لَا نُبَالِي بِالْمَوْتِ، وہ ایک دوسرے کو کہہ رہے تھے شہادت کی مبارک ہو، ہم موت سے نہیں ڈرتے۔ انہیں شہداء کربلا اس طرح تھے۔
شب عاشور کو جب امام حسین نے کہا نا کہ میرے ساتھیوں چلے جاؤ، نہیں یہ دشمن میرے در پہ ہے، یہ مجھے پا لے گا تو میں کچھ نہیں کہے گا، اور 2 گارنٹیاں بھی دیتا ہوں، محفوظ نکلنے کی گارنٹی بھی دیتا ہوں، مجھے پتہ ہے راستے کا کہاں سے بچ کر نکلا جا سکتا ہے، دوسرا شفاعت کی گارنٹی بھی دیتا ہوں کہ قیامت کے دن میرے نانا شفاعت کریں گے، ایسا نہیں ہے کہ تم اگر چلے جاؤ گے شفاعت نہیں ہوگی۔ ایک صحابی تھے وہ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، عبد الرحمن ان کا نام تھا، اٹھ کر کھڑے ہوئے کہا یا ابن رسول اللہ ناقابل جانا، شاید کاش کہ تم جس سے بہتر و قیمتی چیز میرے پاس ہوتی میں آپ پر قربان کرتے تھا، اور مجھے 1000 دفعہ اگر قتل کیا جائے دوبارہ زندہ کیا جائے نا پھر بھی میں تیار ہوں اپنے آپ کو آپ پر قربان کیا کر دوں۔ ایک اور صحابی یہ کہنے لگے کہ مولا مجھے قتل کرنے کے بعد جلا دیا جائے اور میری راہ کو آسمانوں میں اڑا دیا جائے پھر بھی آواز آئے گی لبیک یا حسین۔ ایک کونے میں غازی عباس بیٹھے ہوئے ہیں، رو گئے، جب بھائی نے کہا نا کہ چلا جا غازی، دوڑتے ہوئے گلہ نہیں کیا بھائی سے، دوڑتے ہوئے بہن کے پاس گئے ہیں، بی بی زینب کے پاس، کہا بہن بھائی نے کہا کہ غازی تو چلا جا، مجھے بتائیں کہ مجھ میں بھائی نے کیا دیکھا ہے کہ مجھے کہہ رہا ہے کہ چلا جا، میں چلا جاؤں اور پھر لوگوں سے سوال کروں کہ میرے بھائی کے ساتھ کیا ہو۔ شب عاشور گزر گئی، روز عاشور گزر گیا، اب شام ولیمہ آ گئی، بی بی نے تمام بچوں کو اکٹھا کیا، اکٹھا کرنے کے بعد سلایا، کیا دیکھتی ہیں بی بی؟ ایک گھوڑا سوار دور سے قریب آ رہا ہے، آواز دی ہے گھوڑا سوار واپس چلا جا، جو مال ہمارے پاس تھا تم لوگوں نے لوٹ دیا ہے، جو بچا ہے ہم صبح تمہارے حوالے کر۔ سوار مزید قریب آیا، پھر بی بی نے آواز دیا سوار میں نے اپنے بھائی سے وعدہ کیا تھا کہ میں سکینہ کو کبھی رونے نہیں دوں گی، تو واپس چلا جا، تیرے آنے کی وجہ سکینہ جاگ اٹھے گی اور رونا شروع کر دے گی۔ اس سوار جب مزید قریب آیا نا تو بی بی نے سوار کی لگام کو پکڑا اور آواز دی، نہیں جانتا میں کون ہوں، میں علی کی بیٹی زینب بول رہی ہوں، اگر تو نے ایک قدم آگے بڑھایا نا تو آج میں کربلا کو خیبر بنا دوں گی۔ جب یہ بی بی نے کہا نا سوار نے اپنے چہرے سے نقاب اٹھایا، بی بی کیا دیکھتی ہیں کہ مولا مشکل کشا حیدر کرار ہے، جب یہ دیکھا رو کر کہنے لگی بابا آپ نے آنے میں دیر کر دی، بابا کاش کیا ہوتے منظر دیکھتے جب میں دوڑتی ہوئی کلا زینبیہ پر آئی، بابا کاش کیا آپ اس وقت ہوتے جب خیموں کو آگ لگی تو میں زین العابدین کو کندھوں پر سوار کر کے خیموں سے باہر لا رہی تھی۔ الا لعنت اللہ قوم الظالمین فسیعلم الذین منقلب ینقلبون۔ خدا اس قلیل سی حاضر کو قبول و منظور کر، اس کا ثواب مرحومہ مغفورہ صفیہ بیگم کو پہنچا، ان قبر کو منور فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان مشکل حالات میں ان کی آسانیاں پیدا فرما، اس عظیم سامنے پر لوائقین کو صبر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تو غفور رحم کرنے والا کرم کر، حاضرین کی توفیقات میں اضافہ فرما، رزق میں وسعت عطا فرما، اولاد کو نیک و صالح بنا، مرحومین کی مغفرت فرما، زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں امام کے انصار میں سے قرار دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ آخر میں اپنے مرحومین مرحومات کے لیے خاص طور پر امجد شاہ صاحب کی زوجہ کے لیے اور راجہ صاحب کے برادر محترم کے لیے الفاتحہ مع الاخلاص والصلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔